بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ فاطر 22ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 35ویں نمبر کی ہے، 35۔ فاطر چیرنے اور پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، شگاف ڈالنا، پھاڑ دینا۔ فالق اور فاطر ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنبا، دانے اور گٹلی کو جو پھاڑ کر پودا نکالا جاتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، اسی طرح فاطر بھی ہے، فاطر السماوات والارض، ظاہر کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بارش برساتا ہے تو زمین کے اندر سے جو سبزہ نکلتا ہے، جو پودے نکلتے ہیں، جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کی تخلیق کا ایک ذریعہ، ایک سبب، جس طرح دانہ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، گٹلی زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ پھٹ کے اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، اس کو فاطر کہتے ہیں۔ اور بارش جب ہوتی ہے تو اس بارش کے سبب سے انزل من السماء، اللہ آسمان سے بارش جب پانی نازل کرتا ہے نا، فاخرج بہ، تو اسی سے یہ ساری چیزیں نکالتا ہے، خضرن، سبزیات اور نباتات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، شگوفے سے پھول، پھول سے پھر جو پھل لگتا ہے، اور پھل کے اندر جو گٹلی پڑتی ہے، اس گٹلی تک یہ چاند اس کو اپنی پرورش میں لیتا ہے، پروسیس سے گزارتا ہے، شگوفے سے پھل کے اندر گٹلی پڑنے تک، اور گٹلی پڑنے سے لے کر اس کے پکنے تک یہ سورج کا کام آگے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ کائنات کی ساری روزی کا سبب میکائیل کے سپرد کیا ہوا ہے۔ بارشیں کہاں ہوں گی، نباتات کہاں کتنی مقدار میں اگیں گے، چاول کتنے ہوں گے، گندم کتنی ہوگی، مکئی کتنی ہوگی، جوار کتنی ہوگی، مونگ پھلی کتنی ہوں گی، پھل کتنے ہوں گے، سیب کتنے ہوں گے، انار کتنے ہوں گے، کس کس مقدار میں ہوں گے، کس کس ذائقے میں ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ڈیوٹیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کائنات کا نظام تبھی چلتا ہے، یدبر الامر، وہ سب سے بڑا مدبر ہے، اپنی تدبیر سے سارے کاموں کو ایک ترتیب سے مرتب کیا ہوا ہے۔ تو اس کی پہلی آیت میں الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا، ان کو پھاڑنے والا، ان کو چیرنے والا، ان سے نباتات، حیوانات، جمادات، کائنات کی ہر چیز کو نکالتا ہے۔ اور پردہ عدم سے پردہ وجود میں لاتا ہے، مرتبہ شہود پہ لاتا ہے، تو اس لیے اس کو فاطر کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا نا، فرشتوں کے پر دو دو، تین تین اور چار چار، اور پھر یہ اگلی آیت میں ان اللہ یمسک السماوات والارض، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی روک رکھے فلا مرسل لہ، اس کو کوئی ارسال کرنے والا، کوئی دینے والا نہیں، اور جس کو ارسال کر دے، جس کو دے دے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ حل من خالق یرزقکم،
کہا ہے کوئی خالق جو تمہیں رزق دے دے؟ لا الہ الا، وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں فرشتوں کے بالوں پر اور ان کے پیروں کی تعداد بھی بیان کی گئی، بتا دیا نا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ اور اگر اس صورت کو تلاوت کے لحاظ سے بندہ جب یہ سمجھے کہ میری عزت نفس داؤ پر ہے، میری کوئی تعظیم، میری کوئی عزت، میری کوئی تکریم نہیں کرتا، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو افسران کے ہاں وہ بے وقت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ اور ویسے ہی افسران آج کل کے اپنے ماتحتوں کو، منی اسٹاف کو وہ سمجھتے کیا ہیں؟ بیوروکریٹس کی ویسی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ ان کی گردن میں سریا ڈال دیا جاتا ہے، جب انہیں کوئی سلام کرے تو جی چاہے تو سلام کا جواب دیتے ہیں، ورنہ وہ خود کسی کو سلام نہیں کرتے، ہاتھ ملانا کو دور کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالم قسم کے لوگوں سے پناہ دے، اور اللہ نے انہی لوگوں کے لیے اپنی کلام کو نازل کیا ہے، ان کو سرنگوں کرنے کے لیے۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو پیدا کیا ہوتا ہے، ہر نمرود کے لیے ایک مچھر رکھا ہوتا ہے، وہ بھی لنگڑا، ہر ابو جہل کے لیے ایک چھوٹے بچے کو تیار کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بڑے افسر کے سامنے جانا ہو، درخواست دینی ہو، تو باوضو، میں بار بار کہتا ہوں کہ باوضو رہنا سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی کرامت اسی میں ہے۔ کوئی چیز بد اس پہ اثر نہیں کرتی، کوئی جادو ٹونا، کوئی اثر بد اثر نہیں کرتا۔ تو سورت کو پڑھے، ایک بار، 3 بار، جتنی بار اسے فرصت ہے۔ اور بات ہوتی ہے فرصت کی، مجبوری کی۔ یہ مجبوری کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسکندر ذوالقرنین نے دنیا کو فتح کیا نا، تو ان کے حواشیوں نے، ان کے حاشیہ برداروں نے، ان کے نجومیوں نے، ان کے مدبر لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں سیارہ فلاں فلاں نحوست میں ہے، فلاں فلاں سیارہ فلاں شرف میں ہے، حبوط میں ہے، نزول میں ہے، نحوست میں ہے، تو لہٰذا ان کو جب تک شرف نہیں آتا اس وقت تک باہر نکلنا فوجیں لے کر ناممکن ہے۔ تو پھر ان کے بڑے بڑے نجومیوں نے ان 7 سیاروں کے لوح تیار کی، جس طرح کہتے ہیں نا لوح مشتری، لوح زول، لوح قمر۔ ان کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مشغلہ خوب ہے دل بہلانے کے لیے، عقائد کو خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس نے کہا کہ کس کس ستارے کی میں انتظار کرتا رہوں گا؟ مشتری کا شرف کہیں 12 سال کے بعد آتا ہے، کسی کا 2.5 سال کے بعد آتا ہے، کسی کا کتنے سالوں بعد آتا ہے، وہ سارے سیارے کب ایک شرف میں رہتے ہیں؟ تو اس لیے مجبور الحال بندے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے پیر صاحبان کے پاس آپ جائیں گے نا، ہر بندہ کہتا ہے حضور میرے لیے دعا کریں۔ اگر وہ ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انی اسألک، ہر ایک کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، پیچھے جو بیٹھے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں جاؤ اللہ رحم کرے، اللہ نبی وارث ہے، کم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو پڑھ پڑھ کر ریاضت کر کر کے مجاہدہ کر کر کے سیف و زبان بنے ہوتے ہیں، بس ان کا زبان سے کہہ دینا ہی، ارادہ کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے،
ہماری کسی سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر دلیل بھی پیش کریں. وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ ہے نا سورہ ابراہیم میں، جب کفار نے انبیاء سے کہا تھا نا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کے مثل ہو، ہم کو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر فضیلت دلانے کے لیے کیا کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو کہ دلیل لاؤ. تو اس کے رد میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكَ بِسُلْطَانٍ، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کوئی دلیل لائیں، کوئی برہان پیش کریں، سمجھے نا. تو کوئی مانے یا نہ مانے، بزرگان کی صحبت سے جو ملتا ہے، مولانا روم نے ایسے نہیں لکھا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک ساتھ ایک لمحہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے. اس کا آپ کیا معنی کریں گے؟ مثنوی تو سارے مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، کسی سے بھی اس کی تشریح پوچھ لیجئے گا. اور لیا را ہست قدرت، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی قدرت ہیں، اللہ کی طاقت ہیں. تیر برجستہ، کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر سکتے ہیں. ادنا سٹیج کیا ہے ولایت کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان کا ہونا. اور اعلیٰ کیا ہے؟ صالحین، یخرج من الظلمات الی النور، جو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتے ہیں. وہ سٹیج ہے اولیاء کا، جو کٹے ہوئے ہاتھ کو، کٹی ہوئی گردن کو جوڑ دیں. مردے جلانا، غوث پاک کی کرامات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمارے بابا تاج الدین کی کرامات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. کرامات الاولیاء حقن، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر جائیں کسی حاکم افسر کے پاس، مہربانی سے پیش آئے گا. اور جو بھی مقصد ہے، مقصد، اس مقصد کو لے کے آپ جائیں گے، مقصد پورا ہوگا. اپلیکیشن لکھیں، اس مقصد کے اوپر انگلی رکھیں، پھونک مار دیں. اپلیکیشن کوئی بھی ہو، درخواست لکھیں اپنے عہدے کی ترقی کے لیے، اپنی رخصت لینے کے لیے، اور امکان یہ ہو کہ یہ رد کر دے گا. سورہ فاتر کو پڑھیں اور پڑھ کر اس اپنے مقصد کے لیے، یعنی آپ نے چھٹی لینی ہے، آپ نے ترقی لینی ہے، آپ نے جو بھی افسر سے کام کروانا ہے، اس مقصد کے اوپر انگلی رکھ کے اس لکھی ہوئی جگہ پہ انگلی رکھ کے پھونک مار دیں. اور میں اکثر طالب علموں کو یہ بتاتا ہوں، جب پیپر آئے تمہارے پاس، نون والقلم وما یسطرون، یہ قلم الٹی کر کے لکھ لیا کرو تاکہ ایک نقش ہو جائے الٹی سائڈ سے دبانے سے. یا پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ قلم کو الٹی کر کے یا انگلی کے زور سے تاکہ کاغذ کے اوپر ایک نقش پیدا ہو جائے، یہ لکھ لیا کرو، پھر اپنے نمبر دیکھ لو. یا یہ بتایا کرتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا باعث یا نور ہو، یا باعث یا نور ہو پڑھ کے جاؤ، جو یاد ہوگا وہ لکھو گے. اور اللہ کے کس کس نام کو، کس کس آیت کو، کس کس جز کو پیش کیا جائے، ایک جز کو لے کے بیٹھ جائیں. شجرۃ اقلام، تمام شجر جو ہیں یہ اقلام بن جائیں. والبحر سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں. تنفذ کلمات ربی، تم اپنے رب کے کلمات کی تشریح اور تفسیر نہیں لکھ سکتے. تو لہٰذا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیں، قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسائیں. قرآن کیا ہے، کلام کیا ہے. ہر بندے کا شوق ہوتا ہے رب کا مقرب بننا، ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، کسی کا کسی نہ محبوب بننا کسی کا. تو پھر قرآن کو پڑھو، رب کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور نبی کے بھی منظور نظر بن جاؤ گے. آزما کے دیکھ لو، لمبے چوڑے وظیفوں کو چھوڑ دو، روزانہ چند رکوع، ایک صفحہ، ایک آیت کی تلاوت باقاعدگی سے شروع کر دو، اور اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ رب کا مقرب بننا ہے. تو دیکھ لو امام احمد بن حنبل نے ایسے نہیں فرمایا، ایسے نہیں فرمایا. ان کو کوڑے بھی لگے اس قرآن پہ. وہ ایک چور تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، جس کو پتہ نہیں کتنے 100 کوڑے لگ چکے تھے.
امام احمد بن حنبل کو اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے نا بادشاہ کے دربار میں، تو کہا ایمن میں نے 1400 یا 1800 کوڑے کھائے ہیں لیکن چوری نہیں چھوڑی، چوری نہیں چھوڑی، یہ برائی نہیں چھوڑی، تو حق پہ ہے کہ چند کوڑوں سے حق کو نہ چھوڑ دینا۔ پورا واقعہ سنیں گے نا تو آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ایسی نیکی اور بلائی کی باتوں کو، سمجھے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کر کے دیکھیے، رب کے مقرب اور رب کے محبوب بن جاؤ گے۔